ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور اب آپ کو دکھائیں گے ہمارے سیگمنٹ مائنڈ میٹرز، جس میں وقار احمد ملک اور فیرا فیض آج بات کر رہے ہیں کہ گڈ لسنر کیا انٹیلیجنٹ انسان ہوتا ہے. اسی پہ بات ہو رہی ہے. اوور ٹو یو جی. تھینک یو سو مچ ارملا اینڈ عمران. ناظرین، اکثر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کو بولنے کا بہت شوق ہے، لیکن انفارچونیٹلی سننے والے بہت کم ہوتے ہیں. اب ایک چیز یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر آپ اچھا بولنے والے ہیں تو آپ کو اچھا سننے والا بھی بننا پڑتا ہے، لیکن یہ چیز سمجھ بہت کم لوگوں کو آتی ہے. اگر ہم دیکھیں تو بہت سے ایسے سیمینارز ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ بہت سی ایسی ویڈیوز پڑی ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے ہاؤ ٹو بی اے گڈ کمیونیکیٹر، ہاؤ ٹو بی اے گڈ اسپوکر، لیکن ہمیں کہیں پر بھی یہ نہیں سکھایا جاتا کہ ہاؤ ٹو بی اے گڈ لسنر. تو آج ہم اسی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے اور وقار صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک اچھا لسنر ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اچھا لسنر ہونے کے حوالے سے کوئی پذیرائی معاشرے میں نہیں ہے. عجیب سی بات ہے کہ اس کو ایک پیسو اسکل سمجھا جاتا ہے، اس کو ایک ایسی اسکل سمجھا جاتا ہے جس کو شاید اسکل ہی نہیں سمجھا جاتا. اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید سننا جو ہے یہ کوئی علیحدہ سے کوئی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ جب بندہ ویلا ہوتا ہے اور بہت ہی فارغ ہوتا ہے تو اس وقت وہ سنتا ہے. جبکہ سننا جو ہے وہ بہت بڑی اسکل ہے سوسائٹی کے اندر. اور جتنی بھی اسٹڈیز ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ ٹیچرز پہ ایک دفعہ بہت اچھی اسٹڈی ہوئی اور یہ کہا گیا کہ ایک ٹیچر جو ہے، اچھا ٹیچر کون ہوتا ہے؟ وہ اچھا ٹیچر ہوتا ہے جس کی اپنے مضمون پہ بہت اچھی گرپ ہوتی ہے، یا بہت اچھا اس کو جانتا ہے. وہ ٹیچر اچھا ہوتا ہے جس کی کمیونیکیشن سکلز یا جس کی جو بولنے کی صلاحیت ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. اور اسی میں 5-6 اس طرح کی چیزیں تھیں. اسی میں ایک یہ بھی تھا کہ کیا اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے جو اچھا لسنر ہوتا ہے. تو کسی بندے نے اس پہ ٹک نہیں کیا. اور نارملی بھی ہم دیکھیں تو ہم کبھی بھی ہمارے ذہن میں آئے گا کہ وہ ہوگا جس کا مضمون پہ بہت اچھی گرپ ہوگی، وہ ہوگا جو بولتا بہت اچھا ہوگا، ووکیبلری بہت اچھی. لیکن وہ جب اسٹڈی کی، کیونکہ سائنٹیفک اسٹڈی ہے اور اس کی جب فائنڈنگ نکلی تو بڑی حیران کن تھی، اور وہ تھی کہ اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے جو اچھا لسنر ہوتا ہے. ٹیچر آتا ہے اور بچے کے اندر بہت سارے سوالات جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. اگین اس کو ایک اس طرح کی ٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس میں وہ سوال کر سکے، اور جب جو سوال اس کے اندر ہے اس کو جواب ملے گا تو اس کی جو ابیلٹی ہے جو کہ سیکھنے کی یا آگے بڑھنے کی، وہ تو کہیں زیادہ تیز ہو جائے گی نا. تو بالکل اسی طرح اگر آپ بچے کے طور پہ اپنے آپ کو سوچیں تو آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی کہ اگر کوئی ایسا لسنر ٹیچر ہو، کوئی ایسا ہو جو کہ سامع ہو، جو سنتا ہو، تو آپ ٹیچر ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کیا سے کیا پڑھا رہا ہے اور بچہ ایک انتہائی بنیادی سوال پہ پھنسا ہوا ہے، لیکن وہ بنیادی سوال کرتا نہیں ہے کیونکہ وہ ٹیچر جو ہے وہ اتنا اچھا سننے والا نہیں ہے. تو وہ اس کا اپنا جو سفر ہے وہ کافی حد تک کام ہو جاتا ہے. سو جو ہائی کوالٹی لسننگ جس کو ہم کہتے ہیں، ہائی کوالٹی لسننگ، ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ایکٹیو چیز ہے، یہ پیسو چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی اسکل ہے، بہت بڑی صلاحیت ہے. اور صلاحیت کو دیکھا جائے تو جو ہائی کوالٹی لسننگ ہے اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. وربل کیوز ایسے آ جاتے ہیں، نان وربل کیوز ایسے آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے کہ آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ بہت اہم ہے. جو کیوز ہوتے ہیں جس میں دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ کچھ جیسچرز دیتا ہے، مختلف ایکسپریشن دیتا ہے. ان ایکسپریشنز وہ اتنے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں اور اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ وہ ہزاروں ہیں، مطلب وہ بہت زیادہ ہیں. اور وہ ہلکا سا ایک جیسچر جو ہے یا ہلکا سا کیو جو ہے وہ اگلے بندے کو بتا دیتا ہے کہ آپ ایکٹیولی آپ اس کو سن رہے ہیں یا لسن کر رہے ہیں. اندازہ لگائیں کہ سائیکالوجی کا جو فادر آف سائیکالوجی ہے اور سائیکالوجی کی جو شروعات ہیں اسی سے آپ آئیڈیا لگا لیں گے. وہ جو پہلی تھیوری آئی وہ سائیکو انالیسس تھی. اور سائیکو انالیسس کیا ہے؟ بنیادی طور پہ ایک بندہ ہے جو کہ کاؤچ پہ اس نے پیشنٹ کو لٹایا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ سن رہا ہے اور وہ ایکٹیولی سن رہا ہے کیونکہ اس کو کچھ ایسی چیزیں درکار ہیں جو کہ چاہے اس مریض کی لاشعور سے متعلقہ ہیں، چاہے کوئی فرائڈ اینڈ سلپ ہم کہتے تھے کہ اچانک کوئی ایسے جملہ یا کوئی ایسے لفظ نکل آنا جو کہ لاشعوری طور پہ ہے تو لاشعور میں، لیکن وہ نکل آنے سے وہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بیسیکلی اس پیشنٹ کیا سوچتا ہے، اس کا پرابلم کیا ہے، یا چائلڈ ہوڈ ڈیولپمنٹ سے یا کہاں سے کون سا پرابلم لے کے آ رہا ہے. تمام چیزیں ایکٹیو لسننگ سے متعلقہ تھی. سو آپ نے کسی کا ٹرسٹ آف کورس گین کرنا ہے تو بھی آپ کو ایک اچھا لسنر ہونا چاہیے، اچھا سامع ہونا چاہیے. آپ ایک اچھے ٹیچر ہیں تو بھی آپ کو ایک اچھا لسنر ہوں گے تو آپ بہت اچھے ٹیچر ہوں گے. اور اسی طرح جب آپ کسی کی سائیکو انالیسس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کی سائیکو تھراپی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے خوبصورت بات کوئی نہیں ہے کہ آپ سنیں. اچھا، اور یہ اس میں سب سے بڑی مزے کی بات یہ کہ بہت ہی کمال ایک ٹریٹ ہے اگر آپ اپنے اندر پال لیتے ہیں سننے کی. آپ ٹورسٹ ہیں، آپ کہیں پہ بھی جا رہے ہیں
تو آپ اپنا بتانا اگر آپ اتنا ہوگا کہ آپ کہیں بھی جا رہے ہیں اور اپنا ہی بتائی جا رہے ہیں تو آپ کچھ گین کر کے تو واپس نہیں لائیں گے. بطور سیاح آپ گین کر کے تو تبھی لا سکتے ہیں جب آپ مختلف جگہوں پہ، مختلف خطوں میں، مختلف ثقافتوں میں، مختلف لوگوں سے جا کے ان کے پاس بیٹھے اور ان کی باتیں آپ نے سنی. تو اس کا جو سماعت ہے یا سامع ہونا ہے، اس کا ذہانت سے بہت ہی براہ راست قسم کا تعلق ہے. اچھا وقار صاحب، ہم نے یہ تو بات کر لی اس کے اوپر کہ کیوں ضروری ہے ایک اچھا لسنر ہونا، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر دو لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور جو سننے والا ہے اس کا انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہو رہا، تو کیا اس بندے کی بات میں کوئی کمی ہوتی ہے یا اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا اس کی بات سننے میں، یا ہم اس میں لگے رہتے ہیں اچھا اس کی بات ختم ہوگی؟ آپ کی ہو سکتا ہے کہ کچھ مضامین ہوں جو کہ آپ کو پسند ہوں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف ان مضامین پہ بولا جائے یا ان موضوعات پہ بولا جائے تو ہی آپ سنیں گے. تو یہ تو آپ نے اپنی فکسیشن کا اظہار کر دیا نا، یہ تو آپ خود بند ہیں کسی جگہ پہ. اگر آپ جاتے ہیں اور ایک گاؤں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک دیہاتی انسان ہے یا کوئی شیفرڈ ہے، چرواہا ہے جو کہ بکریاں چرا رہا ہے، آپ کو ہوگا، آپ کو اچھا لگتا ہوگا لوگ فزکس پہ بات کریں، لیکن وہ نہیں کرے گا نا، چرواہا تو نہیں کرے گا، وہ اپنی بکریوں کے والے سے کرے گا. لیکن یہ آپ کا کینوس کتنا بڑا ہے یا کتنا وسیع ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں چرواہا آتا ہے یا نہیں آتا. نہیں آتا تو آپ بہت بڑی چیز مس کر رہے ہیں، کیونکہ چرواہے کے پاس کچھ ایسی معلومات ضرور ہیں، وہ چاہے اپنے ہرٹ، اپنی اس ریور کے حوالے سے ہیں، اپنے جانوروں کے حوالے سے ہیں، یا کئی ایسی انوسنس ہیں کیونکہ وہ پلیوٹیڈ نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پہ وہ تعصب کا شکار نہیں ہوا، بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کو اس شیفرڈ سے، اس چرواہے سے مل سکتی ہیں. لیکن آپ نے تو راستے بند کر دیا، آپ نے کہا میں تو فزکس سننی ہے، اس کے علاوہ میرا پسندیدہ موضوع ہے ہی کوئی نہیں. اگر کوئی لے مین ہمیں اگر سن رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ وہ ایک اچھا لسنر نہیں ہے، تو وہ کس طرح سے کن کن چیزوں پہ کام کر کے ایک اچھا لسنر بن سکتا ہے؟ اچھا لسنر تو دیکھیے، ونس یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کمفرٹ زون آپ اس کو کہہ لیں کہ مثلا آپ نے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہے. آپ کا کمفرٹ زون کیا ہے؟ کیا بولتے چلے جائیں، فرض کیا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا کمفرٹ زون کیا ہے کہ آپ یعنی آپ یا تو بول رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ ایکٹیولی، یا جس کو ہائی کوالٹی لسننگ ہے اس کی طرف آپ کا نہیں جاتا، کیونکہ ہائی کوالٹی لسننگ کے لیے آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا. تو اگر آپ ونس کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں، وہ کمفرٹ زون پوری انسانی زندگی کا احاطہ کیا ہوا ہے، تو آپ کی تمام لرننگ تب ہوتی ہے جب آپ اس سے نکلتے ہیں کمفرٹ زون سے. آپ جو کچھ بھی سیکھتے ہیں، آپ جو کچھ بھی زندگی میں کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہے، وہ آپ جب تک کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے لرننگ کا پروسیس ایکچولی سٹارٹ نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح لسننگ جو ہے وہ اگر شروع میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بہت ہی آپ بور ہو رہے ہیں یا آپ کو اپنے اس کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا، ایکٹیو ہونا پڑے گا. ایکٹیو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ ایکٹیو سکل ہے، تو یہ پیسو نہیں ہے، یہ ایکٹیو سکل ہے اور یہ بہت بڑی سکل ہے. ونس اگر آپ نے ایکوائر کر لی تو پھر آپ کی ذہانت کے حوالے سے، ہر لحاظ سے وہ بہت ہی کمال چیز ہو جائے گی. سو اپنے آپ جیسے آپ کمفرٹ زون سے نکلیں گے اس کے بعد اس چیز کو اپنائیں گے اور اس کے بعد اس کا جو فروٹ آنا سٹارٹ ہوگا تو اس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کمفرٹ زون نکلنے کا کتنا فائدہ ہوا. تھینک یو سو مچ وقار صاحب. آج آپ لوگوں کو ہم نے بتایا کہ ایک گڈ لسنر جو ہے اس کی کیا کیا کوالٹیز ہوتی ہیں. اگر آپ اچھا سننے والے نہیں ہیں اور آپ کو بولنا اچھا آتا ہے تو آپ کی بات جو ہے وہ بے وزن ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اچھا سنتے ہیں اور پھر اچھا بولتے ہیں تو آپ کی بات میں وزن آ جاتا ہے اور سننے والے آپ کے اندر انٹرسٹ لینا شروع کر دیتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا یہ جو ٹاپک ہے یہ پسند آیا ہوگا. دیکھتے رہیے مائنڈ میٹرز.